الحمد للہ رب العالمین۔ اگر کسی شخص کو حالت احرام میں سو گیا، نیند آ گئی اور احتلام ہو گیا، کوئی بات نہیں، غسل کر لے۔ ایک مولوی کہتا ہے کہ مولانا محدث دہلوی ہر مہینے پیسے اکٹھے کر کے میلاد کرتے تھے۔ ایک سال ان کے پاس غربت تھی، چنے ہی تھے، تو آپ نے ان چنوں پہ ہی اپنے طالب علم کو میلاد بنائی۔ کون سے محدث؟ کوئی نام تو لکھو۔ اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہو، نام بھی نہیں لکھتے ہو۔ کس محدث کا قصہ ہے؟ اور اگر ہو بھی تو محدث ہمارے لیے دین نہیں، دین محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ کے نبی نے تمہیں ناخن کاٹنا بھی سکھا دیا، میلاد نہیں سکھایا۔ اللہ کے نبی نے تمہیں مسح کرنا بھی سکھا دیا، اللہ کے نبی نے وضو کرنا بھی سکھا دیا، خلال بھی سکھا دیا۔ یہ اتنا بڑا ضروری مسئلہ نہیں سکھایا۔ یہ تو 600 سال بعد بدعت جاری ہوئی۔ مظفر بادشاہ تھا، اس نے شروع کی تھی۔ آب زمزم پینے کا طریقہ وہی ہے، بیٹھ کے پئیں، اگر کھڑے ہو کے پئیں تو گناہ نہیں ہوگا۔ احرام باندھنے کے بعد 2 نفل پڑھے ٹھیک ہے، عمرہ شروع کرنے سے پہلے 2 نفل، اور پھر عمرہ شروع کرنے سے پہلے کون سی 2 نفل ہے؟ وہی تو ہے جب آپ نے احرام باندھا۔ عمرہ ختم کرنے کے بعد 2 نفل، وہ بھی کوئی 2 نفل نہیں، طواف کے بعد 2 رکعت ہیں۔ مسجد مدینہ منورہ میں اگر ہم نے اشراق پڑھنا ہے، مسجد نبوی میں پڑھیں یا مسجد قباء میں جا کے پڑھیں، کبھی وہاں پڑھو کبھی وہاں پڑھو، دونوں ثواب حاصل کرو۔ احرام کی حالت میں غلاف کعبہ کو ہاتھ لگا لیں، ہاتھ پہ خوشبو لگ جائے تو دم تو نہیں پڑتا، اچانک لگ جائے، تھوڑی لگ جائے، پھر دم نہیں پڑتا، لیکن فوراً دھو ڈالو۔ کلمہ طیبہ 70,000 دفعہ ہوتا ہے، یا 1,00,000، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو، اتنا تھوڑا ہے۔ مرنے والوں کے لیے سب سے پہلے دعا کرو، باقی قرآن پڑھ کے ثواب بھیجو، ان کے لیے صدقہ و خیرات کرو۔ وہم سے نکلنے کے لیے کیا پڑھیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خاندان والے حسد کرتے ہیں، وہاں بھی لا حول پڑھا کرو، بس تم نہ کیا کرو حسد، کیونکہ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا کونوا عباد اللہ اخوانا۔ حضور نے فرمایا خبردار ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو۔ اگر کوئی صبح نہار منہ پانی پیے تو جائز ہے؟ ہاں جی بالکل جائز۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ وجہ بھی تو بتاؤ نا کہ جائز کیوں نہیں ہے؟ سارا دن جائز ہے، نہار منہ ناجائز ہے؟ کیوں مسئلے جھوٹے کیوں گھڑتے ہو؟